حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد، حا میم عین سین قاف، الف لام میم. ان کا مطلب اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی ان کا مطلب نہیں پتا. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ ہاں ہم ایمان لے کر آئیں، ہم ایمان لے کر آئیں بن دیکھے جو تو نے کہا ہے، تیری آیات پر یقین رکھتے ہیں، جو تو نے قرآن کے اندر فرما دیا ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں میں آئے نہ آئے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان، قرآن کریم پر ایمان لانا. اور اس کی میں آپ کو عجیب مثال سناؤں. ایمان بالغیب کہتے کسے ہیں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں اور ایک ہی رات میں معراج سے واپسی بھی ہو گئی، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، وہاں سے پھر 7 آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا کا سفر، پھر اللہ کے عرش کا سفر، اللہ سے ملاقات، اور اسی رات میں پھر واپسی. یہ سارا انسانی عقل میں نہیں آ سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر کو گرم چھوڑ کر گئے تھے، سردیوں کے دن تھے، جب واپس آئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر ویسے کہ ویسا گرم تھا. اللہ تعالیٰ نے وقت کو اپنے نبی کے لیے روک لیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کو آ کر یہ سارا واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی رات میں یہ معراج کروا دی، سب کچھ کیا. تو حضرت خدیجہ کہنے لگی آپ لوگوں کو نہ بتائیے گا، لوگ آپ کی بات کی تردید کریں گے، لوگوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آئے گی، آپ کو جھٹلائیں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو لوگوں کو بتاؤں گا، میں تو لوگوں کو بتاؤں گا. آپ نے جا کے یہ سارا واقعہ لوگوں کو سنایا. تو اس مجمع میں سے ایک آدمی دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس گیا. وہ کیوں گیا؟ کہ اس کو پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی گہری دوستی ہے. تو آج یہ موقع ہے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی دوستی کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے. جب یہ میں بات ابو بکر کو بتاؤں گا کہ محمد ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو ابو بکر بھی سمجھیں گے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو فراڈ ہے، اور یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں. یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر کر واپس بھی آ جائے. تو آج بہترین موقع ہے ابو بکر صدیق اور محمد کی دوستی کو ختم کرنے کا. اب وہ آدمی ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس چلا گیا اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا، جنت بھی دیکھی، جہنم کے مناظر بھی دیکھے، اور اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور واپس بھی اسی رات میں آ گیا. کیا رائے ہے آپ کے ایسے شخص کے بارے میں؟ اور بکر صدیق نے سوال کیا یہ کہنے والا کون ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا یہ کہنے والے تمہارے دوست محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے کہا اچھا اگر یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا، انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا. یہاں سے پھر جو ہے وہ ابو بکر صدیق کا لقب پڑا. ابو بکر صدیق کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو لقب بھی دیا صدیق کا، ہر چیز میں تصدیق کرنے والے. ان کی عقل میں حضور کی بات آتی تھی یا نہیں آتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فالو کر تصدیق کر دیا کرتے تھے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت نامہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی آیت جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ساری چیزیں ہیں مغیبات کے حوالے سے، سب کچھ ہے ہی پردے میں، صرف ماننا ہی ماننا ہے، اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. میں اگر کہوں گا سود کو چھوڑ دو، تمہیں بظاہر سود میں فائدہ نظر آئے، لیکن میں رب کہہ رہا ہوں کہ اس میں نقصان ہے تو نقصان سمجھو. میں رب کہہ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے تو یقین کرو. میں رب کہہ رہا ہوں کہ جنت کی نعمتیں بڑی شاندار ہیں تو یقین کرو. میں رب کہہ رہا ہوں کہ جاسوسی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو. میں رب کہہ رہا ہوں کہ بہتان تراشی
फहाशी को छोड़ दो तो तुम छोड़ दो। मैं रब कह रहा हूँ कि तुम गीबतें करने को छोड़ दो, तुम्हारा नुकसान है तो तुम छोड़ दो। मैं रब कह रहा हूँ जैसे से भी हालात हो तुम नमाज को अदा करो तो तुम अदा करो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। इन चीज़ों को समझ में आए ना आए, बस अल्लाह की बात पर यकीन रखना, यह है ईमान बिल गैब। ये कुरान करीम का पहला तकाज़ा है कि कुरान करीम पर ईमान लाना। इसमें बड़े बड़े फिसल जाते हैं, बड़े बड़े फिसल गए। हमारे बर्रे सग़ीर के जो हमें अंग्रेज़ी तालीम लाने वाले सर सैयद अहमद ख़ान है, वो फिसल गया, इतना ज़हीन काबिल आदमी, लेकिन वही के मुकाबले में अक़ल का इस्तेमाल किया और उसने कुरान करीम के सारे मौजज़ों का इनकार कर दिया। उसने जन्नत का इनकार कर दिया। उसने कहा जन्नत कोई एक नेमतों की जगह नहीं है, जहन्नम कोई अल्लाह का अज़ाब खाना नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे मौजज़ों का इनकार कर दिया कि कोई नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े किए। तो उसने कुरान करीम में तावील करना शुरू कर दी। उसने कहा दुनिया में खुशी का नाम जन्नत है और दुनिया के अंदर गमी का नाम जहन्नम है। उसने इस तरह की तावीलात की। अब कितना बड़ा आदमी था, लेकिन कुरान के मुकाबले में अक्ल के घोड़ों को दौड़ाया तो अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया। मुसलमानों के काम भी आया, लेकिन गुमराही के गड़े के अंदर डल गया और वो नेचरी फ़िरके का एक अलग से गलत फ़िरके की बुनियाद रख के चला गया। तो वो सारे लोग हैं कि जो कुरान करीम पर ईमान लेकर नहीं आए, मुसलमान होकर भी आयात को नहीं समझा, आयात में अपनी मर्ज़ी के मतालिब निकाले हैं, अल्लाह ने गुमराह कर दिया। तो बहरहाल पहला काम कुरान करीम पर ईमान लाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सब रखते हैं, हमारा सब का कुरान करीम पर ईमान है। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.